قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے، اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ متکلم ہے، اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے، اللہ نے کلام کیا، یہ اور عزت دے دی اللہ نے، اس کو کلام کیا، جبریل سے کلام کیا، اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا۔ ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے، دھاگوں میں فرق کرنے لگے۔ جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے۔ تو یعنی فجر، اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے، من الفجری کا لفظ۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع، ایسے نچڑنا شروع۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے، وہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑھا، من الفجر، بس اتنا سا لفظ۔ تو یہ اللہ کا کلام تھا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں۔ وہ لڑ رہے ہیں میدان میں، قربانیاں دے رہے ہیں، تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، لیکن اس جیسا تھوڑی ہوا تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ، آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ، شہادت کا خطرہ، گرفتاری کا خطرہ، وہ 10 خطرے مول رہے ہیں، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب بعض صحابہ معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا، لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے۔ وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا، ہم بھی جا کے لڑتے۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھائی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے، ہمارے بازو میں طاقت نہیں، ہمارے کسی کوئی نابینا تھے، کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے، کوئی اپاہج تھے، تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں، ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے، کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹخ کے پچک جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، اور آپ پر ایسے کپ کپی کے آثار۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا، اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو۔ اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا جہاں پہ۔ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا تو پہلے ہی نازل کر دیتا تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا۔ صحابی نے آ کے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں۔ پھر اشکال کیا، پھر اللہ نے کیا دیا، جواب دیا۔ تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا، تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے نا، پہلے آدھی نازل کی، پھر اس میں ایک جوڑ دیا، ایک گویا کہ ایک پیوند لگایا گیا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا، تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی۔ تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا۔